قابل احترام معزز و محترم خواتین و حضرات، ماہ ذوالقعدہ کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ماہ ذوالحج، ماہ اضحیٰ، حج کا قربانی کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تمام عبادات میں اخلاص نیت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جن احباب کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی سعادت بخشی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ان ایام میں کہ جب ذی استطاعت اہل خیر مسلمان قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، میرے خیال میں ان تیاریوں میں جو سب سے اہم مرحلہ اور جو سب سے بنیادی چیز ہے جس پر قربانی اور دیگر تمام عبادات اور اعمال صالحہ کی قبولیت موقوف ہے، جس چیز پر ہر نیکی کے بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کا مدار ہے، آج جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہمیں اس چیز پر غور کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت۔ اسی چیز کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص نیت، خلوص قلب، ہر عبادت کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا، یہ عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ قربانی کے لیے جانوروں کو دیکھتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، ان کے عیوب کو ڈھونڈ کر، دیکھ کر، جانچتے ہوئے اچھا اور بہتر جانور خریدنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں، یہ ساری چیزیں عمدہ اور بہتر ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں دو باتوں کی طرف دھیان دینے کی شدید ضرورت ہے۔ ایک کہ جس رقم سے، جس قیمت سے ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، ایک یا جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے، وہ رقم ہم نے حاصل کہاں سے کی؟ وہ مال جو ہم قربانی کا جانور خریدنے میں صرف کر رہے ہیں، وہ مال ہمارے پاس پہنچا کس طریقے سے؟ اور دوسرا، رزق حلال سے قربانی کرتے ہوئے ہمیشہ اخلاص کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیہ نمبر 162 ہم نے خطبہ جمعہ میں سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم، اور سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں اس کی وحدانیت کا اعلان کروں، وانا اول المسلمین، اور میں اس کے سامنے سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے۔ حضور کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے ساری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو بھی عبادت ادا کی جائے اس میں مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر رضائے الہی مقصود نہ ہو،
دل میں اللہ کی رضا کے حصول کا جذبہ نہ ہو تو بظاہر وہ قربانی یا وہ عبادت جتنی مرضی قیمتی اور مہنگی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوا۔ قرآن حکیم نے بار بار مختلف انداز سے قربانی کرنے والوں، عبادات کی ادائیگی کرنے والوں کی توجہ اس جانب مبذول کرا۔ سورہ انعام کی آیہ نمبر 162-63 ہم نے سنی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر جس میں اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا ہے، وہاں بھی اگر آپ قرآن حکیم کے کلمات کو آیت قرآنی پہ غور فرمائیں، ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلی آیت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے آپ نماز ادا فرمائیں۔ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی پیش کیجیے۔ لِرَبِّكَ کا یہاں ارشاد فرمایا جانا، مفسرین فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ نماز ہو یا قربانی، مقصود رب العالمین کی رضا ہو، مقصود اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا ہونا چاہے۔ اور رب سورہ کوثر میں بھی اللہ کی یہی صفت بیان ہوئی، سورہ انعام میں بھی یہی صفت بیان ہوئی۔ رب کہتے کسے؟ اللہ اکبر! اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو اخلاص کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، اور رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس کے اوج کمال تک پہنچاتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جب ہم شکم مادر میں تھے، جہاں ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہماری صلاحیتیں ساری کی ساری ابھی تو وہ پیدا اور ظاہر بھی نہیں ہوئی، ہمارے ماں باپ بھی اپنی تمام محبتوں اور شفقتوں کے باوجود وہ بظاہر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا وہ جو رب ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم میں بھی پالا ہے، وہاں بھی تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، جب ہر آن دھڑکا رہتا کہ پتہ نہیں زندگی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ فرمایا جس ذات نے وہاں تمہاری زندگی کی حفاظت بھی فرمائی، تمہارے رزق اور خوراک کا انتظام بھی فرمایا ہے، اس رب کے لیے قربانیاں پیش۔ اب اگر قربانی کرتے ہوئے بندہ کہے جی میری دولت کا تو پتہ چلے نا محلے والوں، اگر نیت خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ میرے سٹیٹس کا تو پتہ چلے نا جی حاجی صاحب نے ماشاءاللہ 12 قربانیاں کی تھی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ خیال بھی دل میں آیا تو ساری قربانیاں رائے گاؤں۔ قرآن متوجہ کر رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن اگر تم اپنی ذات پہ غور کرو تو تمہارے اس ایک وجود میں اس کی ربوبیت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں ایمان بخشا، جس نے تمہیں صحت دی، جس نے تمہیں تندرستی دی، اور ذرا پیچھے مڑ کے پچھلی زندگی پہ نظر اٹھا کے تو دیکھو کون کون سے مرحلے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے علاوہ ہر شخص کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کون سے کڑے مرحلے تھے جس میں رب نے ہماری مدد فرمائی، جس میں سوائے اللہ کی توفیق کے، سوائے اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کے فضل کے اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور اس رب نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ جس رب نے اتنی عطائیں فرمائی، جس رب نے اتنے کرم فرمائے، جس رب نے اتنا فضل فرمایا، فرمایا اگر قربانی دینی ہے تو اس کی رضا کے لیے۔ یہ سارا معاملہ انسان کو رضا الہی کو پیش رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الحج کی آیہ نمبر 37 ضرور پیش نظر رکھی جائے۔ پہلے بھی عرض کی گئی، لیکن یاد رکھیں تکرار، کسی چیز کا بار بار دہرانا اور بیان کرنا یہ مومنوں کے لیے نفع کا باعث ہوا کرتا۔ قرآن فرماتا وَذَكِّرْ، اے حبیب آپ نصیحت فرمائیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا نصیحت ایمان والوں کو نفع دیا۔ مشرکین اپنی قربانیاں بتوں کے سامنے کیا کرتے، جانور ذبح کرتے،
اس کا خون اپنے بت کے اوپر ملتے، گوشت کا ڈھیر بت کے سامنے لے جا کے رکھا کرتے، اور یہ خیال رکھتے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا کہ جتنا خون بت پہ زیادہ ملا جائے گا، جتنا زیادہ گوشت اس کے سامنے رکھا جائے گا، یہ بت ہم سے راضی ہوں، یہ ہمیں فائدہ اور نفع پہنچا۔ ان کے اس غلط، اس باطل اور اس جھوٹے عقیدے کی قرآن نے تردید فرمائی، اس کو رد کر دیا۔ سورہ حج آیا نمبر 37 فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا قربانیاں کرنے والوں ہرگز ہرگز، یہاں جو پیرائے اظہار عربی زبان کی روح سے یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے نہیں، بلکہ اسے تاکید کے ساتھ فرمایا ہرگز ہرگز نہ قربانی کے جانوروں کا گوشت بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس کا جانور کتنے کا تھا، کس نے کتنا مول چکایا، کس نے کتنی قیمت ادا کی، کس کے جانور سے کتنا گوشت نکلا، فرمایا یہ ساری باتیں غیر متعلق ہیں، اصل جو چیز سمجھنے والی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پایا کرتا ہے، اور تقویٰ کے سوا کوئی چیز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا۔ ابھی گزشتہ جمعۃ المبارک کو قربانی کی تاریخ کے حوالے سے جناب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 27 میں جہاں ذکر ہوا، وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ تو متقین کی قربانیاں ہی قبول فرماتا، اللہ تو متقین کے اعمال کو ہی شرف قبولیت بخشتا ہے، اور جس کا عمل کرتے ہوئے مقصود اور ارادہ اور نیت صرف دکھانے، لوگوں پر اپنے مال کا روب جمانے کی، اپنی دولت کا بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فرشتے انہیں لکھتے ہیں، اور اس کی نیکیوں کے دفاتر بڑے بڑے رجسٹر اور صحیفے جن پر فرشتوں نے مہر لگائی ہوتی ہے، وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مولا تیرے اس بندے نے یہ نیکی بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، بے شمار نیکیاں۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دو۔ اللہ کی بارگاہ سے ان سارے ڈھیروں کے ڈھیر اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے، وہ مردود قرار پاتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے الہی وجہ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِمَا فِيهَا وَجْهِي أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ فرشتو تم تو صرف لکھ کے لے آئے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تمہیں نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ان ساری نیکیوں کے پیچھے میری رضا مقصود ہی نہیں تھی،
میرے بندے نے یہ نیک عمل کیے لیکن دکھاوے کے لیے، لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے، اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنے تقوی، اپنی سخاوت، اپنی فیاضی کا رعب جمانے کے لیے یہ عمل کیے ہیں۔ فرمایا انہیں اٹھا کے پھینک دو، میری بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت۔ اللہ پاک ایسے برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج اس دنیا میں جب اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ان ایام میں جب ہم قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان احادیث کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، رسول اللہ کی ان احادیث کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو اخلاص کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم صرف اور صرف کوانٹٹی، ہم صرف اور صرف مقدار کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مقدار کی بجائے معیار اہمیت رکھتا۔ محدثین اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ عربی زبان میں ایک چٹھی، چھوٹا سا جو کاغذ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً وزٹنگ کارڈ، چھوٹا سا ایک کارڈ ہوتا ہے، عربی میں اسی کو بطاقہ ہویہ جو ہے وہ کہہ دیا جاتا، یا بطاقہ شخصیہ کہہ دیا جاتا۔ حدیث بطاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عامر روایت فرماتے ہیں، فرمایا میدان قیامت قائم ہوگا، میزان ترازو قائم کیا جا چکا ہوگا۔ حضور فرماتے میری امت کے ایک شخص کو حاضر کیا جائے اور اس کے گناہ، اس کی برائیاں، فرمایا 99 سجل، 99 دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے جو فرشتے لے کے آئیں، اور ان 99 دفتروں میں سے ایک دفتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل سجل مثل مد البصر، فرمایا ایک رجسٹر اتنا طویل و عریض ہوگا کہ جہاں تک انسانی نگاہ جاتی ہے وہ رجسٹر ہی رجسٹر دکھائی، برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ ہے، اور سیئات ہی سیئات، 1 2 3 نہیں، 99 رجسٹر رسول اللہ نے گن کر باقاعدہ عدد ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے جب وہ رجسٹر پیش کر دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین جو بار بار فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے۔ فرشتے رجسٹر لکھے ہوئے لائیں گے، پیش کریں گے، اللہ اپنے اس بندے کو بلائے گا اور پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ 99 رجسٹر ہیں تیرے گناہوں کے، کوئی ایک گناہ ایسا ہو جس کا تجھے انکار ہو، جس کے بارے میں تو کہے کہ تو نے نہیں کیا اور فرشتوں نے لکھ دیا۔ اتنکر من ھذا شیئا، پورا موقع دیا جائے، پوری مہلت دی جائے گی۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ ان رجسٹروں میں کہیں اگر تجھے لگ رہا ہے کہ تیرے ریکارڈ میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی تو فرمایا بتا، ہم تیری شکایت کا ازالہ کریں۔ اظلمک کتبتی الحافظون، یہ جو ہم نے تیرے کندھے پہ فرشتے بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے جو لکھا ہے، کہیں لکھنے میں تجھ پہ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ اگر کہیں تو سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بتا، میں تو ساری کائنات میں عدل کرنے والا ہوں، میری تو صفت ہی العدل ہے، میں عدل کا حکم دینے والا ہوں، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ پاک اس بندے سے پوچھے گا، حدیث مبارکہ میں ہے، تو بندہ عرض کرے گا لا یا رب، تو کہے گا اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، اے میرے پروردگار، تیرے فرشتے سچے، الہی یہ جتنی کوتاہیاں، یہ جتنی غلطیاں، یہ جتنے گناہ لکھے گئے ہیں، یہ سب کے سب مجھ روح سیاہ نے کیے، مولا یہ ساری میری غلطیاں ہیں، الہی ان میں سے کوئی بھی میری طرف غلط منسوب نہیں کی گئی۔ جب بندہ اقرار کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہ تو تیرے گناہوں کے رجسٹر تھے، بلا ان لک عندنا حسن، ہماری بارگاہ میں تیری ایک نیکی بھی موجود۔ ٹھہر کر غور کرنا ہے کہ ہم صرف مقدار 10 20 30 قربانیاں، 40 قربانیاں، 25 قربانیاں، اتنی قربانیاں زائد دینا کوئی منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کی، اور ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ رسول اللہ نے خود اپنے دست کریم سے ذبح فرمائے، اور بقیہ 37 اونٹوں کے لیے حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ علی میری طرف سے آپ ذبح فرمائیں۔
100 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، 700 قربانی حجۃ الوداع پہ پیش فرمائی ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جیسے قربانیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہیں یہ بھی یاد رکھیے جو اخلاص قلب محمد میں تھا، جنہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہاں دل میں اخلاص ضرور ہونا چاہیے، اور جس رقم اور دولت سے وہ قربانیاں خریدی گئی ہیں وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، حضور کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہے، ساری پاکیزگیاں اسی ذات کو زیبا ہیں، اسی کی ذات سے سب کو طہارتیں، سب کو پاکیزگیاں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قبول وہی مال ہوتا ہے جو پاکیزہ، اور حرام کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے، حرام نجس ہے، حرام پلید ہے، اور نجس اور پلید بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا کرتا۔ مقدار نہیں، معیار۔ بندہ حاضر ہے، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہیں، وہ ان کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس موجود۔ فرمایا جب اللہ پاک یہ اعلان فرماتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے ایک بطاقہ فیخرج بطاقت، ایک چھوٹی سی چٹھی، ایک چھوٹی سی پرچی وہ فرشتے لے کے آتے ہیں کہ مولا یہ اس کی نیکیوں میں سے۔ اللہ پاک بندے کو حکم دیتا ہے احضر وزنک، اب چل اور جا کے ترازو پہ کھڑا ہو کے دیکھ، اب تیرے اعمال تولے جانے لگے ہیں۔ 99 گناہوں کے رجسٹر اور ایک رجسٹر مد بصر، جہاں تک انسانی نگاہ جاتی وہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور دوسرے نیکیوں کے پلے میں یہ ایک بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا اسے تولنے کی ضرورت کیا؟ یا اللہ یہ تو تولے بغیر ہی آیا ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹی سی پرچی؟ مولا اسے میزان میں رکھنے کی حاجت کیا ہے؟ پھر وہی بات کہ ہم اپنی عقل پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی فہم اپنی سمجھ پہ بڑا ناز ہے، میں نے تو پڑھا ہی بہت ہے، میرے پاس تو ڈگریاں ہی بہت ہیں، میرے جیسا تو عقل مند آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ ہماری نادانیاں ہیں، یہ ہماری حماقتیں ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسان کو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے انبیاء کے پاس ہے، اور رب کے محبوبان بارگاہ کے پاس۔ بندہ کہے گا مولا اسے تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تیری نیکی بھی تولی جائے گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، وہ چھوٹی سی پرچی وہ دوسرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ اور پھر قیامت میں عجیب منظر ہوگا، سارے میدان قیامت کے حاضرین حیران و ششدر رہ جائیں گے، اور اس شخص کی کیفیت کو شاید بیان کرنا الفاظ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ترازو میں تولا جائے گا وہ پرچی 99 رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے۔ وہ جو پرچی ہے اور قیامت کا جو ترازو ہے، علماء نے لکھا ہے دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ قیامت کے ترازو میں جو بھاری ہے وہ اوپر جائے گا اور ہلکا نیچے رہے گا۔ جب وہ ایک پرچی، یا رسول اللہ، جب وہ ایک پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی وہ 99 رجسٹروں پر بھی وزنی اور بھاری ہو جائے گی۔ اور اس پرچی میں ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پرچی پہ زندگی میں ایک بار اس بندے نے اخلاص قلب سے جو یہ کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ایک بار زندگی میں اخلاص سے جس نے پڑھا ہوگا، فرمایا وہ ایک بار اخلاص سے پڑھا گیا کلمہ روز قیامت برائیوں کے 99 رجسٹروں پہ بھاری پڑ جائے۔ یہ مہلت ہے اخلاص سے عبادت ادا کرنے۔ قربانیاں آ رہی ہیں، کوشش کیجئے اخلاص سے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا جب وہ چھوٹی سی پرچی 99 رجسٹروں پہ بھاری ہوگی، حضور فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ،
اللہ کے بابرکت نام سے وزنی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمیں کلمہ جلالت کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس ذات کے نام کی یہ برکت ہے کہ اس کا نام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو 99 رجسٹر جھک جاتے ہیں، ہلکے پڑ جاتے ہیں، اس ذات کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا؟ جس نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، بھلے ایک دی ہے، رزق حلال سے ہے، رضا الہی مقصود ہے، میں اور آپ جان سکتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کیا ہے۔ اس رضا الہی کے لیے پیش کی جانے والی قربانی، اس اخلاص نیت کے ساتھ پیش کی جانے والی قربانی کے بارے میں پھر زبان نبوت فرماتی ہے کہ تم تو دیکھتے ہو کہ یہ ذبح ہو گئی، خون بہہ گیا، گوشت کھا لیا گیا، کھال اور دیگر اعضاء ختم ہو گئے، لیکن فرمایا جب قیامت قائم ہوگی یہی جانور اپنے خون کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنی اون کے ساتھ اور اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، لیکن پیش وہی ہوگا جو یہاں اخلاص سے رضا الہی کے لیے دیا۔ لہٰذا کوشش فرمائیے کہ یہ موقع جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جب قربانیاں بارگاہ الہی میں ہم پیش کریں تو مقصود اس اللہ کی رضا اور کوئی چیز مقصود نہ۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا فرمان ہے کہ کونوا لقبول العمل اشد ہما منکم بالعمل۔ بڑی قیمتی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ جتنی گفتگو کی، جتنی آیات اخلاص کے حوالے سے، جتنی حضور کی احادیث ہیں، ان سب کا نچوڑ اور عطر حضور مولا کائنات اس ایک جملے میں بیان فرمایا لوگو جتنی کوشش عمل نیکی کرنے میں کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اسے قبول کروانے میں کیا۔ اب وہ قبول کروانے میں کوشش کیا ہے؟ وہ دلوں کو کھرچنا ہے، وہ دل سے ہر دوسری نیت کو نکالنا ہے۔ فلاں کو پتہ چل جائے، فلاں کو پتہ چل جائے، فلاں کو خبر ہو جائے، دائیں پڑوسی کو بھی سمجھ آ جائے، فلاں کو بھی پتہ چل جائے، اچھا میرے پچھلے محلے داروں کو پتہ نہیں، پتہ چلا کہ نہیں پتہ، یہ ساری چیزیں میرے رشتہ داروں کو، میرے خاندان والوں کو، اس نے پچھلے سال مجھ سے زیادہ دیں، اس سال میں اس سے زیادہ دے۔ ان نیتوں کو دلوں سے کھرچنا، انہیں دل سے نکال کے پھینکنا ہے۔ حضور مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جتنی محنت، جتنی تگ و دو، جتنی کوشش تم نیکی کرنے میں کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ کوشش اس کی قبولیت کے لیے کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل عرض کیا تھا، شاید یاد ہو آپ کو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے رمضان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے۔ جب رمضان آتا پوری کوشش سے نیکیاں، روزے، تلاوت اور ذکر و اذکار ہوتا، اور فرمایا اس کے 6 ماہ بعد تک ہم یہ دعائیں مانگتے رہتے کہ مولا ہمارے روزے قبول فرما دے۔ لہٰذا عمل کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی کوشش کرنا یہ بھی نہایت لازم اور نہایت ضروری ہے، اور قبولیت کا مدار صرف اور صرف محض اور محض اخلاص پر ہے۔ لہٰذا قربانیاں پیش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، خریدتے ہوئے، لاتے ہوئے ہمیں اس اخلاص کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 162 یہ ضرور یاد کرنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت یہ پڑھنا سنت بھی ہے، اور اس کا معنی و مفہوم یہ ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے یہی حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس رب العالمین کے حضور سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول قربانیوں کا صدقہ، جناب خلیل و ذبیح کی مقبول قربانیوں کا صدقہ، اللہ پاک ہم گناہ گاروں کی قربانیوں اور اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ